جامع شرعی محرمات۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس۔ حرام چیزوں سے بچ جائیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حرام چیزوں سے بچ جانا ہی اعبد الناس بنا دے گا آپ کو، یعنی اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ۔ اور یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ نے ہر شر، ہر فسادی اعمال، چاہے وہ دین سے متعلق ہو، چاہے وہ نفس سے ہو، چاہے وہ لوگوں کی عزتوں سے متعلق ہو، چاہے وہ عقل سے متعلق ہو یا اموال سے متعلق ہو، ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کے متعلق ہم آپ کے پاس ڈیٹیل یہ پیش کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قتل النفس، انسان اپنے آپ کو قتل کرے، خودکشی کرے یا کسی اور کو قتل کرے، اس کو من اکبر القبائر قرار دیا، یعنی سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل مت کیجیو، اور إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا مرسیفل ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس نفس کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک حرام ہے، الا بالحق، الا اگر ادھر حق ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زنا سے بھی منع کیا ہے، اور زنا من اکبر الکبائر ہے، بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور زنا جو ہے، زنا کی وجہ سے لوگوں کے نسب نامے میں خلط ملط ہو جاتی ہے، اور فحاشی اور عریانیت پھیل جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف زنا نہیں بلکہ زنا کے قریب تر، یعنی ان چیزوں سے بھی گریز کرنے کی طرف اللہ نے ترغیب دلائی ہے جو آپ کو ہو سکتا ہے زنا کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ زنا ایک فحاشی ہے، ایک برائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اور اسی طرح ان جو برائیاں جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس سے اللہ نے منع کیا ہے، قذف المحصنات، یعنی پاک باز، پاک دامن عورتوں کو برا بلا کہنا، ان کی عزتوں کو اچھالنا۔ یہ یاد رکھیں، ایک انسان اگر 4 گواہ یا اعتراف مرد یا عورت نہ ہو تو وہ کسی کے اوپر تہمت نہیں لگا سکتا، بلکہ اس کا حکم بھی خطرناک ہے کہ اس کو قذف المحصنات کے مطابق اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن، پاک باز عورتوں کو تہمت ڈالتے ہیں، ان کے اوپر نعوذ باللہ یہ تہمت لگاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کا پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت ہی عظیم اور بڑا عذاب ہے۔ اور اسی طرح اسلام نے چوری سے بھی منع کیا ہے، اور چوری بھی من اکبر الکبائر، بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور چوری کی وجہ سے لوگ اپنے جو ثمر آور کام ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ چوری سے ایک مجتمع میں، ایک معاشرے میں امن اور سلامتی ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يسرق العبد حين يسرق وهو مؤمن، یعنی مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ چوری کرے۔ اور چوری کا صرف ہم نے ایک انداز میں مالی چیزیں، یعنی صرف پیسوں کی چوری بازیوں کو چوری سمجھا، نہیں، ہر وہ چیز جس میں چیٹنگ ہو، جس میں کسی اور سے چھپا کے کوئی چیز کرنا ہو، وہ چوری میں شمار ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں شراب نوشی، اور اسی طرح یعنی جو نشہ آور چیزیں ہیں، یہ سب بھی من کبائر میں سے ہے، یعنی کبائر الذنوب میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، کیونکہ یہ دروازے کھولتے ہیں،
یہ جو شراب اور یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں یہ ام الخبائث ہے، اس کی وجہ سے شر کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شریروں کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور اسلام نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے۔ ان علی اللہ عز وجل عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال قالوا یا رسول اللہ وما طینۃ الخبال قال عرق اہل النار۔ اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرومس کیا ہے، ایک عہد کیا ہے، ایک یہ وعدہ کیا ہے اپنے اوپر کہ جو بندہ شراب پیے گا اس کو جہنم میں طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ طینۃ الخبال ان اہل نار جہنمیوں کا جو پسینہ ہے وہ پلایا جائے گا، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح شہادت الزور، شہادت الزور کیا ہے؟ ہر وہ بات جو باطل ہے وہ کہنے سے منع فرمائی ہے، جھوٹی گواہی ہو یا جھوٹی بات ہو جس سے لوگوں کے حقوق کھا لیے جاتے ہیں اور جس سے لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہوں میں سے کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی فرمانبرداری نہیں کرنا، وہ شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا یا ہر باطل بات کہنے کو بھی شہادت الزور کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس میں سے کیا ہے؟ جوا۔ ہمارے معاشرے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ جوا بازی کرتے ہیں، ہر چیز میں پیسہ لگاتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں، اور پھر نعوذ باللہ اللہ کو کوستے ہیں۔ کس منہ سے کوستے ہیں؟ تم نے اپنے آپ کو خود ڈبوایا اور اللہ کو کچھ کہتے ہو۔ اس کے بعد جو ہمارے ایک اور جو اہم چیز ہے جس سے اللہ نے روکا ہے وہ ہے ربا۔ ربا کیا ہے؟ یعنی انسان دیتا ہے کسی کو قرضہ 1,00,000 روپیہ اور اس کو بولتا ہے مجھے سود سمیت واپس کرنا، یعنی 1,10,000 1,20,000، یہ سارا کیا؟ یہ سود ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس کی واپسی پر فائدہ اٹھایا جائے، ڈبل ٹرپل پیسہ لیا جائے، وہ ربا ہے، وہ سود ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ ایک جنگ ہے، اللہ معاف کرے۔ اور ان مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ لوگوں کے اموال، لوگوں کے پیسوں کو کھا جانا بغیر کسی حق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں تم اپنے اموال کو باطل سے یعنی 2 نمبری سے مت کھاؤ۔ اس میں کیا ہے؟ مثلا خرید و فروخت میں 2 نمبری کرنا، جھوٹے قسمیں کھانا، جھوٹے وعدے دینا، جھوٹے گارنٹی دینا، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جس نے چیٹنگ کی، جس نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اسی طرح کیا ہے؟ الغرر کیا ہے؟ کہ بندہ کوئی چیز بیچے جس کی صفت کا ہی نہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیع الغرر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے کو سے منع کیا، ایسی خرید و فروخت سے منع کیا۔ مثلا ایک بندہ آتا ہے بولتا ہے وہ جو نہر میں جو مچھلیاں ہیں وہ میں نے تمہیں بیچ دی، اب وہ مچھلیاں کتنی ہیں، اس کی کیا صفات ہیں، اس کی کیا چیزیں ہیں، کچھ نہیں پتہ، یہ غرر ہے۔ تو ان چیزوں سے رکنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان سے گریز رہنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔